تو ناظرین کرام، یہ تھا لوگوں کا حال کہ سامنے سے یہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں مجھے اس نے مارا ہے، اس نے بتا دیا، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا وہ انسان۔ یعنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، اور پھر اس آیات معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے نصیحت و معزت کو قبول نہ کیا، اور وہ اپنی دھن میں پھر لگ گئے۔ یہ دل سختی میں ان کے پتھروں کی طرح ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے دل ان کے سخت ہو چکے ہیں، ایسے مضبوط ہو چکے ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں، بلکہ یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ لیکن پتھر ایک ایسے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ بتاتا کہ میں نے اس پتھروں سے پانی نکالا، پتھروں سے دریائیں بھی نکالی ہیں، پتھروں سے میں نے زمین ایسی ایسی چیزیں نکالی ہیں کہ آپ احساس بھی نہیں کر سکتے، اور پتھروں سے میں نے نہریں بھی جاری کی ہیں اور ندی بھی جاری کی ہیں، اور پتھروں سے پانی نکالتا ہوں۔ لیکن یہ ایک ایسے پتھر ہیں کہ یہ تو بالکل ہی ایمان بھی لانے والے نہیں ہیں، اور یہ جھوٹ و مکاری میں دبے ہوئے، یعنی کہ اتنے مکار و جھوٹ ہو چکی ہیں کہ سامنے والے نے یہ بتایا کہ مجھے اس نے مارا، لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹ و مکاری میں بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پتھروں سے بھی چشمے نہریں پڑتی ہیں، لیکن ان کے دل تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پھر پتھروں سے پانی نکالا آتا ہے کہ وہ جاری نہ ہو، جاری بھی نہ ہو، اور پھر بعض پتھر اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ ان میں اپنے حسب حال اور ادراک بھی ہے۔ تو محمد بن اسحاق نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول میں نقل کیا ہے کہ جس حق کی دعوت دی جاتی ہے، اگر پتھر اسے معلوم کر لیں تو وہ تمہارے دلوں کی نسبت بدور جہارنم ثابت ہوں، جو ہے وہ نرم ثابت ہو جائیں گے۔ جمادات میں بھی حسب ضرورت ادراک کی قوت موجود ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مجاز کے قبیل سے ہے، اور اس آیت میں پتھروں کی طرف ڈر کی نسبت اسی طرف ہے، جس طرح حسب ذیل آیت یریدو ان ینقدو، یعنی کہ سورہ کہف کے اندر، یعنی کہ 27 اور 77، اور دیوار جو گرنا چاہتی تھی، میں دیوار کی طرف ارادے کی نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی، یہ امام رازی اور قرطبی اور دیگر کئی ائمہ نے فرمایا، کئی ائمہ نے یہ چیز بیان کہ اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان میں یہ صفت پیدا فرما دیتا ہے کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور آیت نمبر 72 ہے۔ بے شک ہم نے بارہ امانت کو آسمان و زمین میں پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ کس کے اٹھانے سے؟ قرآن شریف کا۔ اللہ تعالیٰ کتنی بات بیان فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، یعنی کہ قرآن کا جو مسائل تھے، قرآن کو اٹھانے کے لیے ہم نے بارہا زمین و آسمان سے گزارش کی، اور زمین و آسمان کو کے سامنے پیش بھی کری کہ تم ایسا کر سکتے ہو، اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، اس کا بار اٹھا سکتے ہو۔ تو زمین آسمان نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اس سے ڈر گئے قرآن شریف سے۔ یہ مولا کریم، تیری اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی حکمت، تیرا اتنا بڑا قرآن اور اتنا پاک صاف قرآن، اور اس کی عزت و عظمت اتنی بلند اور شان و شوکت، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اس سے عاجز ہیں، اور وہ ڈر گئے۔ تو تسبح لہ السماوات تسبح الارض ومن فیہن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ سورہ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل، اور آیت نمبر 44 ہے۔ 7 آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ 7 آسمان اور زمین جو اللہ تعالیٰ بنائے، اور اس میں جو رہنے والی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرتی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 6 ہے۔ اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، جتنی بھی بیلیں وغیرہ ہیں دنیا میں اور درخت ہیں وہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اولم
یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتوفیہ ظلالتہ، سورہ نحل ہے آیت نمبر 48۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میری مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے لوٹنے ڈھلتے رہتے ہیں، اور نیز فرمایا قالتا اتینا طائعین، سورہ حمیم کی آیت نمبر 11 ہے۔ تو ان دونوں زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر کی آیت ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا۔ کتنی بلند، کتنی عظیم چیز یہ قرآن ہم نے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے خوف سے وہ دب جاتا اور ڈھپ جاتا اور پھٹ بھی جاتا۔ کیا بات ہے! یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی، جس کی عزت اور عظمت ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ نیز فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ ثُمَّ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ حمیم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور وہ اپنے چمڑوں اور ایذا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک دوسرے کی شکایتیں کریں گے ایک دوسرے کی۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا، تو وہ کہے گا میں نے نہیں، انہوں نے کیا، وہ کہے گا کہ انہوں نے نہیں، انہوں نے کیا۔ تو وہ چمڑے، جسم اور ہڈی پھر بعد میں، پہلے اس وقت اللہ کے سامنے گواہی دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جسم محلہ کر دیتا ہے، وہ خود بولنا شروع کر دے گی، لیکن پھر بعد میں کہیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو نے، وہ کہے گا تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے ہم کو بھی یاد کر دیا جس کے وہ ہر چیز کو قوت کو یعنی گواہی بخشتا ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی یاد کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، جسم کا انگ بولے گا، جسم پکارے گا کہ میں نے اس لیے دی کہ اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے، اس لیے جو بات سچ ہے ہم وہی بتائیں۔ صحیح حدیث میں ہے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے! ایک حدیث ہے، یہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا زمین یا پہاڑ یا پتھر سے ہی محبت ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پہاڑ جو ہے ہم سے محبت رکھتا ہے، احد کا پہاڑ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جسے ٹیک کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پکڑ کر اسے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ممبر بننے کے بعد وہ رونے لگا، وہ تنا رونے لگا۔ آپ اندازہ لگائے کہ وہ رونے لگا تنا جس پہ آپ اللہ کا رسول جب کچا تھا تو اسے پکڑ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہ صحیح مسلم سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعد سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک پتھر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے معظمہ سے گزرتے تھے تو اس راستے سے تو وہ آپ کی سلام بھی کیا کرتا، تو آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، بلا شبہ میں اسے اب تک جانتا ہوں، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، بنا شبہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ تین چیزوں کی مثال آپ اندازہ لگائیے کہ احد ہم سے محبت کرتا، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تنا جو رونے لگا آپ کی محبت میں، جو کہ پکا بن گیا تو آپ اس کے سارے کھڑے نہیں ہوتے تھے، پکی ممبر پہ جا کے پھر آپ بیٹھ کے تو آپ نے اسے سہارا دیا اور سینے سے لگایا، اس کی آواز بند ہوئی۔ اور تیسرا وہ پتھر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر یقیناً میں اسے جانتا ہوں جو بے شک مجھے سلام کیا کرتا تھا۔
اسی طرح حجر اسود کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ روز قیامت جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اس طرح حجر اسود کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کہ وہ روز قیامت جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا اس کے حق میں گواہی دے گا، اور یہ کہے گا مولا کریم اسے تو بخش دے۔ اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں بھی اور بھی موجود ہیں جو اس طرح کی حدیثیں ہیں، ثابت ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے دھیرے دھیرے ساری حدیثیں بھی بتاتے جائیں گے، اور یہ بتاتے جائیں گے کہ بے شک کہ اللہ کے رسول سے در و دیوار وہ چلتے پڑتے پتھر، وہ کھڑے ہوئے تنے، جس راستے سے نکلتے تھے وہ زمین آپ کی تعظیم کرتی تھی، آپ کو یاد کرتی تھی، آپ کو سلام کیا کرتی تھی۔ اور آج ہم انسان ہیں کہ آج ہم کچھ بھی نہ سلام کرتے نہ ذکر کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ تو ناظرین کرام اسی طرح کی انشاءاللہ تعالی ہم پھر ویڈیوز انشاءاللہ معلومات کے ساتھ میں، گہری معلومات کے ساتھ میں، روحانیت کے قرآن شریف کے ترجمہ فہرست کے ساتھ میں پھر ہم آپ کے ساتھ میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہمیں اجازت کے طلبگار ہیں۔